نازک حالات میں بھی اللہ کے نبی کی نصیحت یاد رکھنا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے موجود ہوگا، اللہ تیری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ جتنے بھی نازک حالات آ جائیں، کیا اللہ کے نبی کے اوپر غار ثور میں جو حالات آئے تھے کیا وہ نازک حالات نہیں تھے؟ آپ اپنے یار غار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی لو نظر احدهم تحت قدمیہ لابصرنا، اگر انہوں نے ذرا سا نیچے دیکھ لیا ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر ڈرو نہیں، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو دیں، اللہ کے دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جلسے میں بھی آتے ہیں، مٹر گشتی میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، پنڈال کے نیچے بیٹھ کر قرآن و سنت کی باتیں سننا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے موبائل پر گانے بھرے پڑے ہیں، آپ ایئر فون لگا کے میوزک سن رہے ہیں۔ جب آپ اللہ سے دور ہیں، جب آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے، میرے پیارے بھائیوں، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ نبی نے اصول بتا دیا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیرے سامنے۔ یہ بات اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ ہماری مسجدیں بن گئی، ہماری عیدگاہ بن گئی، ہم نے کاغذ کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ ہم نے یہ سوچا صاحب فلاں کی سرکار ہے، وہ ہمارے بڑے فیور میں ہے، بڑے ہمارے حق میں ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ آپ نے یہ کیوں بھول گئے آپ کہ اس ملک میں آپ کو جو کام کرنا ہے قانون اور سنویدھان کے دائرے میں کرنا ہے، اور ابھی 5 دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تمام وقف کی جتنی پراپرٹیز ہیں اس کو پورٹل پہ چڑھانے کے لیے مسلمان ابھی بھی چادر تان کے سو رہا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے قبرستان ہیں، کتنی عیدگاہیں ہیں، ابھی تک ان کا کوئی ڈاٹا پورٹل پہ چڑھایا نہیں گیا ہے، اور جو متولی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ آرام سے سو رہا ہے۔ سرکار نے کلیئر کر دیا 5 تاریخ کے بعد ہم کوئی اس بارے میں سنوائی نہیں کریں گے۔ تو بھائیوں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو شفا دے۔ آپ روزی روٹی کمانے کے لیے دکان کھولتے ہیں، شٹر کھولتے ہیں، کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کسٹمر بھیج دے، میری روزی میں برکت دے دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، آپ یہاں چپ چاپ ہاتھ پیر کے توڑ کے بیٹھ کے دوسروں کے بھروسے رہیں گے تو یہ دنیا یاد رکھیے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا دوسروں کو کچل کر کے آگے بڑھنا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں کوئی فائدہ لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور ساری دنیا مل کر کے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کچھ بگاڑنا چاہے، لا یضرک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کو سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ آپ اپنی مضبوطی کر لیجئے، اپنے حالات کو ٹھیک کر لیجئے، اپنی تمام چیزوں کو درست کر لیجئے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس ملک کے ناگرکوں کو اس ملک سے نکالنے کی بات کرے گا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے۔
ظاہر ہے کہ ہم اتنے بزدل اور کمزور بھی نہیں ہیں کہ ہماری جان و مال اور ہماری عزت و آبرو پر حملہ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان اپنے سیلف ڈیفنس میں اپنی آتم رکشا میں اگر کوئی لڑتے ہوئے مر جائے، اللہ کے نبی نے اسے شہید کا درجہ دیا۔ من قتل دون نفسه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر قتل ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اس کو شہید کا درجہ دیا ہے۔ تو اسلام آپ کو بزدلی نہیں سکھاتا ہے، معاف کیجیے۔ اور یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بھی ہمیں بہادر بناتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، اس کلمے پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، حالات جیسے بھی آ جائیں اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ جو پیچھے ہٹ جائے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ کر کے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا میں تم پریشان بھی رہو گے، ہلاک بھی ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کو جنت ملے گی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت بلال کو کون بھول سکتا ہے؟ ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور ان کو وارننگ دیتا تھا، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، ہم تجھے تکلیفیں دینا بند کر دیں گے، ہم تجھے ستانا بند کر دیں گے، اے بلال بس تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو توحید کو چھوڑ دے۔ بلال کوئی ہینڈسم اور خوبصورت تو نہیں تھے، بلال کالے کلوٹے تھے، بلال غلام تھے، بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، مگر بلال کے کالے سینے میں جو دل تھا وہ دل بڑا روشن، بڑا نورانی تھا، وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بلال کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، بلال کی پیٹھ عرب کی تپتی ریت پر پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بلال کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، اس ایک اللہ کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کو دیکھو، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، سولی پہ چڑھانے کے پہلے خبیب سے کہا گیا ہے خبیب کیا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو تو پوری کر لے۔ خبیب نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کب پڑھ لے۔ خبیب نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا اے مکہ کے کافروں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں، میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ اس کے بعد خبیب کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی، خبیب کی جان لینے کی تیاری ہو گئی۔ سولی پہ چڑھانے کے پہلے خبیب کو ایک موقع دیا گیا، اے خبیب کیا تو یہ کہنے کو تیار ہے، کیا تو یہ ماننے کو تیار ہے، کیا تو اپنی زبان سے یہ جملہ بولنے کو تیار ہے کہ میری جگہ آج محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ اے خبیب اگر تو اتنا بول دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، ہم تجھے معاف کر دیں گے، ہم تجھے جیون دان دے دیں گے۔ اے خبیب تیرے سینے میں رسول کی کیسی محبت تھی، تیرے سینے میں ایمان کی کیسی محبت تھی۔ خبیب نے کہا ہے مکہ کے کافروں، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے اور خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو معاف کر دیا جائے، خبیب کو چھوڑ دیا جائے۔ خبیب تو اس پر بھی خبیب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے میرے ساتھ، توحید انسان کو ہمتی بناتا ہے۔ حضرت سمیہ کو دیکھو، ہے تو وہ ایک عورت
دنیا والے کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، عورت بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عورت ایمان والی بن جائے، توحید والی بن جائے، اسلام والی بن جائے، یہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط بن سکتی ہے۔ سمیہ بوڑھی ہو چکی ہیں، جوان بیٹا ان کا عمار ہے اور ان کے شوہر یاسر ہیں۔ باپ شوہر کے سامنے بیوی اور ماں کے سامنے بیٹے کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے، اے سمیہ بنت خیاط، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا، اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے، ہم تجھے مادر ذات ننگا کر دیں گے، ہم تجھے سر سے پیر تک ننگا کر دیں گے، نروست کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے اتار دیں گے۔ سمیہ بنت خیاط اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں، توحید سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، محمد کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بالآخر ابو جہل نے سمیہ کو ننگا کر دیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے برچھی مار کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی عورت ہے وہ سمیہ بنت خیاط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک عورت ہونے کے باوجود سمیہ نے جان تو دے دی مگر ایمان سے سمجھوتا نہ کیا۔ سمیہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ میسج دیا، وہ توحید پہ چلنے والوں، حالات سے گھبرا نہ جانا، حالات سے پریشان نہ ہو جانا، اگر تم توحید والے ہو تو اپنے کلیجے کو مضبوط کر لینا۔ توحید آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ توحید کا ماننے والا ایک اللہ کو مانتا ہے، ایسا نہیں ہے نومبر میں اس کا معبود کوئی اور ہے، دسمبر میں کوئی اور ہے، جنوری میں کوئی اور ہے، فروری میں کوئی اور ہے، گرمی کا دیوتا کوئی اور ہے، جاڑے کا دیوتا کوئی اور ہے، دولت کوئی اور دے رہا ہے، طاقت کوئی اور دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسے دولت اگر مانگنی ہو اللہ سے مانگے، اسے شفا مانگنی ہو اللہ سے مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے، جبکہ حضرت یوسف نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن حالات دیکھو میرے بھائیوں، بے قصور ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچ گئے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جیل میں جب وہ پہنچ گئے تو اس کو وہ مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ خود اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھ کو جیل میں پہنچا دے۔ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ آؤ ان کی دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کتنی پیاری دعا کرتے حضرت یوسف علیہ السلام۔ کہتے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں، یہ مصر کی عورتیں مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہیں، اے اللہ یہ عزیز مصر کی بیوی مجھ سے زنا کروانا چاہتی ہے، اے اللہ یہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھ سے جو کام کروانا چاہتی ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے، اے اللہ مجھے تو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا، اگر تو نے ان عورتوں کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ میں جھک جاؤں گا ان کی طرف، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ عورت کی چال سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کے فریب سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اس بات کا ڈر ہے کہ عورت کے پھندے میں وہ نہ پھنس جائیں، تو آج کے کمزور ایمان والے نوجوانوں آپ اپنے دامن کو بھی بہت بچا کے رکھیں۔ زمانہ بہت نازک ہے، عورت کا فتنہ بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہا ہے۔ میں معاف کیجئے اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں جب عورت کا لفظ بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تمام عورتوں کو ذمہ دار قرار دے رہا ہوں ان حالات کا، نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور یہ عورت کب فتنہ بنتی ہے
جب اسلام سے دور ہوتی ہے، جب دین سے دور ہوتی ہے، جب بے حیا ہوتی ہے، جب بدچلن ہوتی ہے، جب یہ خوبصورت کپڑے پہن کر میک اپ کر کے سج کے سنور کے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، تب یہ عورت کتنا بنتی ہے۔ اور یہی عورت اگر اسلام کے دائرے میں رہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو، 3 چیزوں کو اپنے گھر میں بچا کے رکھ لو، قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الاخرہ۔ اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی عورت اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ جو دیندار ہو اور دین میں تمہاری مدد کرے، دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ مجھے تو جیل میں پہنچا دیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ یوسف بے گناہ تھے پھر بھی جیل میں پہنچ گئے، اور جیل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام آرام سے نہیں بیٹھ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو جیل میں پہنچ کر کے آنسو بہاتے، ہم کہاں چلے آئے؟ نہ تو گھر کے جیسا بستر ہے، نہ تو گھر کے جیسا کھانا ہے، نہ ماں ہے پاس میں، نہ باپ ہے پاس میں۔ اور یوسف نبی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بڑے ناز و نعمت سے ان کو پالا گیا تھا، اور آج کہاں پہنچ گئے؟ قید خانے میں پہنچ گئے۔ کوئی اپرادھ بھی نہیں کیا، کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جیل کی کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد بھی اپنے مشن کو نہیں بھولتے ہیں۔ وہ جیل کے اندر جو قید خانے کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو توحید کی دعوت دینے لگتے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ 2 قیدیوں سے کہتے ہیں یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اے لوگو، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ بھئی نام رکھ لیا آپ نے، کسی کا نام رکھ لیا آپ نے غوث اعظم، سب سے بڑا مدد کرنے والا، کسی کا نام رکھ لیا غریب نواز، غریبوں کو دینے والا، کسی کا نام رکھ لیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، کسی کا نام رکھ لیا داتا دینے والا، کسی کا نام آپ نے رکھ لیا مشکل کشا۔ آپ نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے سے تو توحید آپ کے ذہن کو سکون دیتی ہے۔ میرے پیارے سے توحید پر چلنے والا ایک راستے پر چلتا ہے۔ پرانپور سے کٹیہار جانے والا راستہ اگر ہم کو پکڑنا ہے اور ہم پیچھے منیہاری کا راستہ پکڑ لیں، کہیں اور نکل جائیں، ہم منزل سے بھٹک جائیں گے۔ اگر آپ توحید پر چل رہے ہیں تو توحید آپ کو صراط مستقیم کے راستے پہ لے کے جائے گی، جنت کے راستے پہ لے کے جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے توحید پر چلنے والا وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں نہیں رہتا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ رہتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ 5 ٹائم اللہ سے یہی دعا کرتا ہے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہم کو اسی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق۔ توحید پہ چلنے والا سکون کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سکون کس چیز کا نام ہے؟ کیا زیادہ پیسہ کما لینے کا نام سکون ہے؟ معاف کرنا، بڑے بڑے ارب پتیوں کو رات میں سونے کے لیے سلیپنگ پلز لینی پڑتی ہیں، نیند کی دوائیں لینی پڑتی ہیں، اور کسی گاؤں کا کوئی غریب آدمی رات میں ساگ روٹی کھا لیتا ہے، مچھلی بھات کھا لیتا ہے، دال چاول کھا لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکون کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ جتنے سکون کے ساتھ وہ غریب آدمی اپنی جھوپڑی میں سو رہا ہے، وہ کروڑ پتی محل میں اتنے سکون سے نہیں سو رہا ہے۔
اسی لیے بہت زیادہ دولت کے پیچھے نہ بھاگو میرے پیارے بھائی ہو. دولت کماؤ, دولت ضروری چیز ہے, لیکن اگر دولت مل گئی, حلال طریقے سے مل گئی, تو حرام راستوں پہ نہ جانا, ورنہ سکون کی دولت چھن جائے. اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. ارے زیادہ پیسہ ہو جانا, زیادہ سامان ہو جانا یہ دولت نہیں ہے, یہ مالداری نہیں ہے. اصل مالداری ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو جائے, انسان کا نفس غنی ہو جائے, انسان دل کا مالدار ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, پیسہ بہت ہے مگر ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے, کسی غریب کو دینے کی بات آ جائے, نانی مر جاتی ہے. چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. پیسہ ہے, دولت ہے, دل نہیں. اور میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مدرسوں میں چندہ جب لوگ دیتے ہیں, دان دیتے ہیں, غریب آدمی جو بیچارہ بہت معمولی کمانے والا ہے, اپنی حیثیت سے بڑھ کے وہ دیتا ہے, اور کروڑ پتی لوگ بیچارے جو ہے وہ بنگلہ میں تقریر کرنے والا اس کو دائیں بائیں سے کھینچتا ہے, پکڑتا ہے, بلاتا ہے, اس کے بعد بڑی مشکل سے 5,000 10,000 روپے وہ نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا تو نیت دیکھی جائے, اللہ کیا تو اخلاص دیکھا جائے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, ساری نیکیوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نیت پر ہے. آپ کٹیہار چھوڑ کے دلی جا رہے ہیں, آپ کٹیہار چھوڑ کے گوہاٹی جا رہے ہیں, آپ کٹیہار کی سرزمین چھوڑ کے ممبئی جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے, بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. اور ایک آدمی کٹیہار چھوڑ کے یا کوئی بھی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے. دونوں نے شہر چھوڑا, دونوں نے وطن چھوڑا, لیکن جس نے دین اور ایمان کے لیے اپنا وطن چھوڑا اس کو شریعت میں مہاجر کہا جائے گا, اس کے عمل کو ہجرت کہا جائے گا, اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. لیکن جو روزی روٹی کے لیے, کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے, کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے, کسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جائے گا, اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. عمل ایک ہے, کام ایک ہے, نیت الگ الگ ہو گئی تو معاملہ بدل گیا میرے پیارے صاحب. کیوں؟ اس لیے نیت کو درست کرو. توحید آپ کی نیت کو بھی درست کرتی ہے. اگر آپ کی توحید پکی ہوگی تو آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے, آپ مدرسے میں دان اللہ کے لیے دیں گے, آپ غریبوں کی مدد اللہ کے لیے کریں گے, آپ روزہ اللہ کے لیے رکھیں گے, آپ حج کریں گے اللہ کے لیے, آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے. اگر آپ کی توحید پکی ہے تو آپ کی نیت بھی پکی ہے. پرسوں جمعہ کا دن ہے, فجر کی نماز میں اگر آپ پہنچے, اور امید ہے کہ آپ پہنچیں گے کیونکہ آپ جلسے میں اگر رات کو 1 1:30 بجے 2 بجے تک جلسے میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے اندر دین کا بڑا جذبہ ہے, بڑا شوق ہے, تو آپ فجر کی نماز بھی جماعت سے ضرور پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہنچے اور امام صاحب نے سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ دہر کی تلاوت کی, تو سورہ دہر میں یہ آیتیں بھی آپ امام صاحب کے منہ سے سنیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کھلاتے کہ فوٹو کھینچنا ان کا. ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں جلسوں میں, پروگراموں میں, تو اب یہ سیلفی لینے والے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دسترخوان پہ بھی جا کے سیلفی لیں. میں منع کرتا ہوں بھیا مت فوٹو مت لو, ایسے ہی لوگ علماء کو بدنام کرتے. علماء کھاتے بہت ہیں, مولوی کھاتا بہت ہے, اور جب یہ کہو کہ بھائی اپنے بچے کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے. بڑی عجیب بات ہے. ایسے تو بولیں گے مولوی کھاتا بہت ہے, اور بچے کو عالم بنانے کی بات کہو تو بولیں گے کھائے گا کہاں سے. تو دسترخوان پر بھی ہمارے فوٹو لیے جا رہے ہیں. کیوں صاحب؟ اسٹیٹس پہ لگائیں گے, موبائل پہ لگائیں گے, فیس بک پہ ڈالیں گے عبدالغفار صاحب دیسی مرغا کھا رہا ہے. ایک جگہ جلسے میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا گیا. یہ یوٹیوبر لوگ اللہ ان کو معاف کرے, ان کو تھمبنیل لگانا بھی نہیں آتا.
نیپال میں ایک جلسے میں بھی گیا اپنی بچی کو لے کے، تو ایک یوٹیوبر نے تھمبنیل لگایا عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے گیا، جلسہ میں لے گیا، تقریر میں لے گیا۔ ارے بھائی لے گئے بول دو بھائی، کیا مطلب زبان ایسی ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو ہندی میں کیا لکھنا چاہے۔ تو کھانا آدمی کھا رہا ہے اس کا بھی لوگ فوٹو لیتے ہیں۔ فوٹو ٹھیک ہے، میں اس کو حرام نہیں مانتا، لیکن بلا وجہ بلا ضرورت آپ کم سے کم علماء کو کھانے کے ٹائم تو بخش دو بھائی۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، کس حالت میں وہ منہ بنائے ہوئے، آپ اسی حالت میں فوٹو لے تو میں بہت سختی سے منع کرتا ہوں کہ بھائی فوٹو کم سے کم کھانا کھانے کے ٹائم تو فوٹو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جلسہ تقریر کر کے مجھے نکلنا ہے، فوراً ٹرین پکڑنی ہے، بھاگنا ہے، مولانا ایک سیلفی لینا ہے، مولانا ابے تمہاری سیلفی کے چکر میں بھائی میری ٹرین چھوٹ جائے۔ تو فوٹو لینے کا، سیلفی لینے کا بڑا شوق ہے۔ تو بات یہ کس سے نکلی؟ کھانے سے بات نکلی۔ اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، لیکن جب کھانا کھلاتے ہیں تو تھینک یو سننے کے لیے نہیں، جزاک اللہ خیر سننے کے لیے نہیں، شکریہ سننے کے لیے نہیں، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، توحید میں مضبوط ہو جاؤ گے تو نیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مدینہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب ان کو جنازے کے لیے ان کو جب نہلایا جانے لگا، جب ان کو میت کو غسل دیا جانے لگا، ان کی پیٹھ کے اوپر بڑے بڑے موٹے موٹے نشان پائے گئے بورے کے۔ نہلانے والوں نے کہا یہ تو بہت بڑی ہستی تھی، یہ تو اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے تھے، اللہ کے رسول کے گھر والوں میں سے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے۔ نواسے کے بیٹے کو کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں پر نواسا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ پر نواسا ہی بولتے ہیں۔ نبی کے پر نواسے ہیں، نواسے کے بیٹے ہیں، علی ابن حسین ان کا نام تھا، ان کو غسل دیا جا رہا ہے اور پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان ہیں۔ نہلانے والوں نے لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، ان کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ بات اڑتے اڑتے مدینہ میں پھیل گئی، مدینہ کے کچھ غریب گھروں تک یہ بات پہنچی، ان غریبوں نے آ کر کے کہا اللہ کی قسم ہمیں پتہ چل گیا ان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیوں ہیں۔ کہا مہینے کی پہلی تاریخ آتی تھی، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر کا مہینے بھر کا راشن اللہ کا کوئی نیک بندہ بورے میں بھر کے اپنی پیٹھ پہ لاد کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھروں پہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ آتا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا وہ اناج لانے والا کون ہے، وہ راشن لانے والا کون